مالک کا سلام اور امت کے لیے دعا کی وصیت پہنچائی۔ کچھ دیر یہ دونوں حضرات ان کے پاس بیٹھے رہے، یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے کوئی تکلیف اور زحمت فرمائی، اب جاریہ قیامت نزدیک ہے، وہاں ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نظام شروعی سے دنیا میں چلائے ہیں۔ ایک نظام نبوت ہے، اور نبوت کے نظام کے لیے شروعی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب فرما کر نبی بنائے نہیں جاتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور پھر نبیوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آسمانی کتاب اور صحیفے نازل کرتا ہے، اور پھر اس زمانے کے لوگوں کے اندر اس زمانے کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کے لیے اپنی مرضی اور اپنی منشا کو واضح کرتا ہے۔ وہ وحی کی صورت میں ہوتا ہے، القاء اور الہام کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ القاء اور الہام کی صورت اولیاء پر بھی ہوتی ہے، لیکن وہی کسی پر صرف وہ نبی کا خاصہ اور رسول کا خاصہ ہے کہ وہی تو صرف رسولوں پر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں اس زمانے کے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف اس زمانے کے صرف ان منتخبہ انبیاء کرام اور رسولوں پر یا تو وحی کے ذریعے سے انسانیت کو احکامات دیتے ہیں یا منشا خدا کو معلوم کرواتے ہیں، اور ان زمانوں کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامبر کی صورت میں پیغام کے پہنچانے والے صرف وہ رسول اور مرسل ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام رسولوں اور مرسلین کے ساتھ میں رہا، نبیوں کے ساتھ میں رہا، کہ ان کے پاس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا جاتا تھا، وحی کو بھی نازل کیا جاتا تھا، آسمانی کتابوں کو بھی دیا جاتا تھا۔ لیکن ختم نبوت کے بعد اب یہ جو فیضان نبوت اور میرے آقا دگاہ کے مالک کا فیض تھا، اس فیض کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے اب نظام ولایت کو قائم فرمایا، اور نظام ولایت کے ذریعے سے انسانوں کو گویا کہ قیامت تک کے لیے حق ملتا رہے گا۔ اب اس صدی کے اندر بھی نہیں بلکہ آخری صدی میں، اور ہم اور آپ نہیں بلکہ قیامت کے قریب آخر پیدا ہونے والے شخص کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور اس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اس کی شناسائی اور اس کی واقفیت کے لیے جیسے نبی اور رسولوں کے لیے رہبری کے لیے متعین کیا گیا تو اسباب دیے گئے تھے، ویسے ہی اس زمانے کے اولیاء انسانوں کو اللہ کی منشا بتائی گئی۔ تو جو نظام اولیاء کے ذریعے سے انسانوں کو ملے گا، اسی طریقے سے اولیاء کے ذریعے سے جو دین کا مزاج اور جو احکامات اور خدا کی پسند کا نظام ہوگا، وہ اس زمانے کے لیے انسانوں کے لیے حق کا اور رب کا اصلی پیغام ہوگا۔ بالمقابل اس کے قانون کے اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ قرآن و مجید تو آخری کتاب ہے، آخری کتاب ہے، ان کا سر چشمہ ہے، اور تو جہاں کے مالک میرے آقا کا طریقہ اور آپ کی شریعت بھی انسانوں کے لیے آخری شریعت ہے اور آخری اللہ کا دین ہے۔ یہ منبع نور، منبع ہدایت ضرور ہے، لیکن اس کی تقسیم اس زمانے کے لوگوں کے لیے کیسی ہو، اس لیے بعض معترضین اس وقت میں ناسمجھگی کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ راکٹوں والے اور ایٹم کے زمانوں کے اندر میں اور ترقی یافتہ دنیا کے اندر میں وہ 1500 برس پہلے والا دین کیسے چلے گا، اونٹوں کے زمانے والا، گھوڑوں کے زمانے والا دین، یا پھر تیر اور تلواروں کے زمانے کا دین اب اس وقت میں کمپیوٹر کے زمانے میں، اور زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اب یہ زمانہ تو بموں کا ہے، اور یہ زمانہ تو ترقیات کا ہے، وہ دین اب کیسے قابل قبول ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین کو دین کے اعتبار سے اور اس کی حقانیت کے ساتھ بھی انہوں نے دیکھا نہیں، یا دوسرا قصور یہ ہے کہ دین کو سمجھانے والے ان انسانوں اور برادران وطن کو دین کی صحیح ترجمانی کرنے والوں کے ذریعے سے نہیں سمجھایا گیا، بلکہ خود دین کے معاملات میں شک میں رہے تو شک والے کی بات مضبوط نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہے۔
لیکن جو سچے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں اور حق جن کو ملا ہوا ہوتا ہے، انہی کو حق ہوتا ہے کہ وہ حق کو اسی حق کے ساتھ میں انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ بد نصیبی سے دین کی تبلیغ اور دین کی فہم و تفہیم اور دین کا برادران وطن کے سامنے ظاہر کرنا اب مبلغوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر کتاب لکھنے والے مصنفین نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، یا مقررین نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہی تعارف قوموں کے سامنے کہ اس دین کا تعارف مبلغین نے، مقررین نے، مصنفین نے، یا پھر اس طریقے کے اور نظاموں نے، مسلک اور جماعتوں نے لے لیا، تو وہ لوگ اپنے مزاج اور اپنے طریقے پر دین کا تعارف کروائیں۔ جو دین کے تعارف کے اندر میں کمزوری اور کھسکھسا پن ہوگا، اور جو دعوت دینے والا داعی ہوگا اور پہچان کروانے والا ہوگا، وہ خود اپنے دین کی اصل روحانیت سے اور اصل نسبتوں سے وہ خود محروم ہوگا، تو اس کی دعوت میں بھی کمزوری پیدا ہوگی۔ ایک آدمی بیمار ہے تو اس کا آواز کمزور ضعیف ہوگا، اور ایک آدمی صحت مند ہے تو اس کا آواز بھی پوری قوت کے ساتھ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوچھ لیتے ہیں بڑی عام طور پر کہ وہی کہ طبیعت آپ کی خراب ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آواز بتا دیتی ہے، آواز کی کمزوری اس کے صحت کی علامت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کمزوروں نے کہ جن کو واقعتاً حقیقت کے ساتھ میں وہ رخ آل علی اور اولاد علی کا نہ ملا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام جو ہر زمانے کے اندر میں اپنے دین کو اپنے نیک بندوں اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے بندوں پر ظاہر کرتا ہے، اولیاء سے جو نظام کٹ کر، آل علی اور اولاد علی سے جو نظام کٹ کر، مسلکوں اور جماعتوں کی بنیاد پر، تنظیم اور تحریکوں کی بنیاد پر، تصنیف و تعریف کی بنیاد پر جب انہوں نے کیا تو اپنے لیول کے اعتبار سے دین کو انسانوں کے سامنے پیش کیا، تو چونکہ وہ خود اپنے دین کے معاملات کے اندر میں ان کی بنیادیں خود کمزور تھی، اور ان کی بھی خود نسبتیں اس زمانے کے اصل نظاموں سے نہیں تھی، اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ امت کو ایک اصول دے دیا حدیث پاک میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم بابها علی، فرما دیا کہ علم کا شہر میں ہوں، تو پھر علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ دروازے محل تک پہنچنے کے لیے، شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہمیشہ حفاظت کے، اور دروازوں کے ذریعے سے لوگ فیض حاصل کرنے والے، اور جن کو شہروں سے فیض ملے گا ان کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ دروازے سے آئے۔ اب یہ چونکہ دروازے قیامت تک کے لیے مولا علی علیہ السلام کی آل میں اور علی کے نظام ولایت کے ذریعے سے قیامت تک ساری دنیا کے اندر میں دروازے قائم ہوں گے، تو جو ان دروازوں پر آ جائے گا وہ حقیقی معنوں کے اندر میں علم شہر مصطفیٰ کے اندر میں داخل ہو جائے گا، مدینے کی اصل خیرات اس کو ملے گی، اور جو ان دروازوں سے بے نیاز ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا، تو وہ چونکہ دروازے ہی میں نہیں آیا، تو صرف یہ ہوگا کہ اگر وہ زبردستی داخل ہونے کی بھی کوشش کرے تو اس کو دشمن اور باغی اور بدعقیدہ کہا جائے گا، اور اس سے وہ مقتدا بنائے جانے کے قابل نہیں ہوگا، وہ قابض دار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی کا دروازہ ہے اور آل علی کا نظام ہے۔ اب آل علی کا نظام قیامت تک کے لیے اولیاء کا ہے، اور یہ دروازوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ مولا علی کے نظام کو صرف نجف اشرف تک یا پھر ایران تک اور پھر عراق تک، بغداد تک نہیں رکھا، بلکہ چونکہ انسانیت بڑھتی جائے گی اور بر اعظموں کے اندر میں انسانیت بے شمار کثرت کے ساتھ میں آگے چلتی چلی جائے گی، جہاں کروڑوں میں تھی تو وہاں پر اربوں کے اندر میں انسانیت پھیلتی چلی جائے گی، اور پھر انسانیت کے اوپر مختلف رنگ چھائے ہوئے ہوں گے، تمدن کے، تہذیب کے، علاقوں کے، مذہبوں کے، تو ان رنگوں میں اصل رنگ کے پہچاننے کے لیے ضرورت ہوگی کہ حق کو حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ نہیں کہ وہ سب کچھ بھی مدینہ پاک کی طرف میں جائے۔ عالم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حج تو ان پر فرض کیا جو قابل و حج کے، حج ہر ایک پر فرض نہیں، یہی معاملہ ہوگا کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ مدینۃ العلم شہر مدینہ کے اندر میں ہر ایک داخل و ہر کس و ناقص۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے محبوب کے محبوب مولا علی مشکل
موسیٰ علیہ السلام کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ میری مثال اور علی کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، وسیع ہے یہ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ وہ معتمد ہے، امت کو سنبھالنے والے ہیں۔ اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے حیات ظاہرہ کے اندر میں اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پوری امت کو مولا علی کے حوالے فرمایا، پوری امت کو فرمایا، امت کے پہلے طبقے صحابہ کرام کو بھی فرمایا، اور یہ گویا کہ ایک پیغام تھا کہ میں اس دنیا سے ظاہر میں تم سے میرے صحابہ پردہ ہونے والا ہوں، لیکن میں نے تم کو حوالے کیا ہے، اس راستے پر ڈالا ہوں۔ یہ اصل میں مولا علی کی ذات اور مولا علی کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، مولا علی کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مولا علی سے مراد وہاں پر مولا علی کا نظام تھا کہ جو کچھ میرے آقا دو جہاں کے مالک نے مولا علی کو جو تصرفات عطا فرمائے، اپنی امت کے سنبھالنے کے لیے جو کچھ صلاحیتیں اور جو کچھ صفات ضروری تھے، رب کی بارگاہ سے وہ سارے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے واسطے سے مولا علی کو عطا فرما دیے۔ اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ جو علی کو نہ پہچانے وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا، جو علی کو نہ پائے وہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کو نہیں پا سکتا، بلکہ وہ کچھ اور راستے پر بھٹک جائے گا۔ اس لیے کہ حق کی پہچان مولا علی کی ذات ہے، اور مولا علی کو جس نے پایا تو جہاں کے مالک کو پایا، تو جہاں کے مالک کو جس نے پایا وہ خالق کائنات کو رب العالمین کو پایا۔ اگر یہاں پر مسئلہ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو جائے، کوئی کہہ دے کہ مولا علی کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے تو مولا علی کے حوالے کیا تھا، مولا علی کے حوالے کیا تھا کہ جن جن کا مولا میں ہوں، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ تو پھر پہلے ہی قدم کے اوپر میرے آقا کی نافرمانی کر کے میرے آقا کی اس کو صحیح نسبت کہاں حاصل ہوگی؟ آقا نے تو اپنی امت کے ایک ایک فرد کو علی کے حوالے، مولا علی کے حوالے کیا، اور یہ اڑ جائے کہ ہم کو مولا علی کی ضرورت نہیں، تو پہلا نافرمان نمبر 1 ہو جائے گا، نمبر 1 ہو جائے گا نافرمان، کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ رخ بتا دیا کہ تم جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے، اور جو مجھے اپنا مولا مانتے ہو ان کو علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ تو پھر کہاں قرآن اور کہاں دین اور کہاں شریعت کا معاملہ، اور کہاں اعتماد اور کہاں پر یہ چیز ہوگی کہ ہم مولا علی کو تو نہیں مانتے لیکن ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ میرے محبوب آپ کو ماننے اور دین کو، قرآن کو ماننے کی جو چوکھٹ قرار دو وہ علی کی ذات کو قرار دو۔ اور کیوں مولا علی کی عظمتوں کا یہ عروج، ایک رخ خدا کی قسم مولا کی ذات کیا ہے قیامت تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی عاشق نے کہا تھا کہ اللہ کیا ہے مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا رب جانے۔ یہی رخ آگے بڑھ کر تو جہاں کے مالک میرے آقا نے مولا کے متعلق میں فرما دیا کہ خدا کی قسم مولا علی کی ذات کیا ہے سوا مصطفیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا، اور مولا علی کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں جان سکتا، کیونکہ علی کی ذات، چونکہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات تو رسول اور امام الانبیاء کی تھی، اسلام کے اندر میں تو بغیر اسلام اور کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب تو جہاں کے مالک میرے آقا کے معاملات کے ساتھ میں اگر یہ شک کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، تو ضرورت تھی کہ نبیوں اور رسولوں کو جہاں میرے آقا کی ذات کا معاملہ آ جاتا وہاں پر تو سر آنکھوں پر خدا کی قسم صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی پہچانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانا، قرآن کو بھی ہم نے قرآن مانا تو مصطفیٰ کے ذریعے سے مانا، ورنہ مصطفیٰ کو نہ مانو تو نہ خدا ہے، نہ پھر خدا ہے، نہ خدائی ہے، نہ قیامت ہے، نہ مرنا ہے، نہ عالم برزخ ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ بھی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور وہ میرے آقا کی ذات کون ہے؟ وہ آقا کی ذات تو رب العالمین کے شہیدے ہیں، اور رب العالمین کے رحمت للعالمین ہیں، وہ ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ، اب وہ تو نبیوں کے امام ہیں۔ اب یہ تو خدا کی قسم حقیقت کے ساتھ میں
نبیوں ہی کا معاملہ نہیں، بلکہ سچے ایمان کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ مسلمان یہ کہیں گے کہ مومنین کا درجہ اونچا ہے. سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ مومنین سمجھیں گے کہ مقربین کا درجہ اونچا ہے. یہ ادب والوں کی بات ہے، سیڑھی والوں کی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ والوں کی بات ہے، بے وسیلہ شیطانوں کی بات نہیں ہے. سچے عقیدے والوں کی بات تو یہ ہوگی کہ عام مسلمان کیا کہیں گے؟ مومنین ہیں، کوئی صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تقوی و طہارت کا مالک ہے اور اچھا دیندار متقی پرہیزگار ہے، تو عام مسلمان تو فطری طور پر اس کا احترام کرے گا اور اس کو یہ سمجھے گا کہ مجھ سے اچھا ہی ہے. اتنی بات تو سمجھ میں ہے. اب مسلمان سمجھے گا مومنین کو اور متقیوں کو اچھا. اب متقی اور مومن مقرب کو جو اللہ کے قریب ہے ان بندوں کو سمجھے گا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے مقرب بندے بھی اس دنیا میں، کیونکہ اپنے کو پھجوانے والا، اپنی پہچان کروانے والا وہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، بلکہ اچھے لوگوں کی پہچان یہ کہ اپنے کو چھپائے گا اور اپنے اوپر والوں کو وہ دکھانے کی کوشش کرے گا. اور جو اپنے کو دکھانے کی کوشش کرے مجھے پہچانو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو لعین اور مردود قرار دیا جائے گا کہ اس کو زعم بھی آ گیا کہ میں عبادت کرنے والا، میں عابد ہوں، 60 کروڑ برس کی عبادت میں نے کی ہے. وہ اپنی قابلیت کے اوپر نظر کیا تو خدا نے اس کو، شیطان کو مردود قرار دیا. تو مقبول بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی پہچان کے مقام کے اوپر وہ اپنے کو چھپا کر اپنے اوپر کے لوگوں کو ظاہر کریں گے. مسلمانوں سے پوچھو تو ہاں ان مسلمانوں کی تم قدر کرو، چاہے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، لیکن جو دینداروں کی قدر کرتے ہو وہ قابل قدر ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ فاسق و فاجر گناہگار مسلمان بھی، ہم تو گناہگار ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، اور ماشاءاللہ یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ دیندار ہے، یہ ذکر کرنے والے ہیں، یہ خانقاہ والے، وہ احترام کرتے ہیں. وہ مسلمان قابل قدر ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ خدا اسراء کے اندر میں ان کو ان کی اس انابت کی وجہ سے آگے بڑھائے گا. بالمقابل اس کے اگر کوئی مسلمان اگر اس روح کے اوپر ہو کہ وہ اپنی تو قدر کو بتائے اور پھر مومنین کی قدر کو، دینداروں کی قدر کو قدر کی نگاہ سے نہیں، نہ قدری کی نگاہ سے دیکھے، تو وہ مسلمان خطرے والا ہے کہ منافق بنا دیا جائے گا. اس لیے مسلمان تو قدر کرے گا دینداروں کی. تو جو مسلمان عام طور پر اگرچہ کہ فاسق و فاجر گناہگار اور بے نمازی کو نہ ہو، لیکن اگر وہ نمازیوں کی، دینداروں کی اگر قدر کرتے ہو تو ان کی قدر کرو، اس لیے کہ ان کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نواز دے گا. لیکن بالمقابل اس کے وہ دیندار جو اپنے اوپر کے دینداروں کی ناقدری کر کے ان کی توہین، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں. اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا قتل جیسے حرام ہے. ایک مسلمان وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے مسلمان کو ذلیل کرے. ذلیل کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھے مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ جس کے لیے قبولیت کے دروازے کھلے پہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت میں آگے بڑھ جائے. گناہگار و فاسق و فاجر بھی ہے تو آپ نے فسق و فجور اور گناہ کی تعظیم نہیں کی. آپ نے، بیماری الگ ہے، بیمار کی ذات الگ ہے. اصول یہ ہے کہ بیماری سے پرہیز کرو اور پھر بیمار سے محبت کرو. ایسے ہی گناہوں سے تو نفرت ہوگی. کوئی بے نمازی ہے تو انہیں بے نمازی اس کے لیے ہم اس کی قدر کرتے بالکل نہیں ہے. بے نمازی ہے، اس کا مرض ہے، مرض سے نفرت ہوگی، لیکن بے نمازی سے نفرت نہیں ہوگی. اور جو لوگ مرض کے بجائے مریض کو ہے بڑے سب جہنم میں جانے والے، سب غلط ہے، اور سب غلط. اس مرض کے اندر میں عام طور پر جو مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کی نظر سے کتنے جیب میں ہوتے ہیں. چاہے روزانہ 5 وقت مسجد کی نمازوں کی صفوں میں آئے اور چاہے وہ اپنے آپ کو پیر سمجھے اور چاہے وہ مرید ہو کہ چاہے خانقاہ والے ہو اور چاہے عالم ہو کہ حافظ ہو، لیکن جو اپنے کو بہتر سمجھے دوسروں کو کمتر سمجھے تو سمجھنا کہ وہ قبولیت کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، کھلے ہوئے نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ عام مسلمان تو کہیں گے کہ دینداروں کی قدر کریں گے. اس لیے عام مسلمانوں کی جو دینداروں کی قدر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، جمعہ میں آنے والے مجموع کی قدر کرو کہ بیچارے وہ آتے ہیں اور آ کر کتنا دب دب کر عظمت کے ساتھ میں
احترام کے ساتھ میں پڑھ کر توبہ اللہ کر کے کانوں کو پکڑ کر معافی مانگ کر جاتے ہیں. گری ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو کیونکہ ان کے اندر میں قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بالمقابل اس کے کہ جو نمازی بھی ہے، جو بیان بھی کرتا ہے، جو تقریر بھی کرتا ہے، جو مرید بھی ہے، جو پیر بھی ہے، جو ذکر بھی کرتا ہے، لیکن وہ اگر اپنے سے اچھے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا، انانیت اور تکبر کی وجہ سے کہ میں دوسروں کو اچھا کیسے سمجھوں، اگر ان کو اچھا سمجھوں گا تو پھر میرے کو کون اچھا سمجھیں گے. یہ مرض ہے تو سمجھ لینا، چاہے تمہارے اندر میں ہو کہ میرے اندر میں ہو، قبولیت کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں. منافقت کے راستے پر ہے، وہ مردودیت کے راستے پر ہے. توبہ کریں ہم. اصول تو یہ ہے کہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھو اور سب کو اپنے سے بہتر سمجھو. سب کو اپنے سے بہتر کیوں؟ اس کا انجام، میرا انجام کیا ہوگا پتہ نہیں میرے بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کو بھی ایمان عطا کر کے قبولیت کا مقام عطا فرما دے. تو پھر یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اللہ کے بندوں کے ساتھ کی محبت، تو یہ ولایت کا راس المال ہے کہ انسانوں سے محبت دل کے اندر میں ہو. نفرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کیا کسی انسان سے نفرت، جس انسان سے بھی آپ نفرت کریں، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندے سے آپ اللہ کے بندے ہو کر نفرت کیسے کریں؟ کہ اللہ نے کہا کہ کسی بندے سے نفرت کرو، یا کسی نبی نے اللہ کے کسی بندے سے نفرت کی؟ نہیں کی. کیا اللہ والوں نے اللہ کے بندوں سے نفرت کی؟ نہیں کی. تو تجھے اللہ کے بندوں سے نفرت کس بنیاد پر؟ کہ وہ کافر، وہ مشرک، وہ جہنمی، وہ یہ. ارے بابا سب کا بکھیڑا تجھ سے تو جواب نہیں دیا جائے گا. تجھ سے تو تیری ذات کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اپنی فکر میں رہے کہ خدا کی بارگاہ میں میرا کیا ہوگا. اس لیے اچھے لوگوں کی پہچان تو یہ ہوگی کہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھے گا، اپنے کو کمتر سمجھے گا. اور یہ چیز اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ولایت کے مقام پر پہنچانے کے لیے جو ولایت کے راستے پر اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ عام انسانوں سے بھی، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، لیکن اس کے متعلق اس کے دل کے اندر میں محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ یہ چیز اتنی آگے بڑھے گی کہ بعض اولیاء کی زندگی میں یہ بات تک ملتی ہے کہ وہ اولیاء اکرام، ایک بزرگ کی ہماری بھی ملاقات رہی ہے بہت دنوں تک، اور انہوں نے ہم کو سلسلہ قادیہ کی خلافت اپنے سلسلے کی جانشینی بھی عطا کی. انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات عرض کی، ارشاد فرمائی جو ہمارے دل پر آج بھی نقش ہے. حالانکہ بڑے مقرر نہیں تھے اور بہت نظروں میں بھرنے والے نہیں تھے، سادے سیدھے آدمی تھے، لیکن گھوڑوں میں ہیرے ہوتے ہیں، گھوڑوں میں ہیرے ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات کہا کہ میں تو اپنے کو اپنے اعتبار سے، جب میرے اندر میں کبر اور تکبر، اپنے کو بہتر سمجھنا دوسروں کے لیے جب میرے اندر آتا ہے، تو میں اس وقت اپنے نفس کو یہ کہتا ہوں رات کے اندھیروں کے اندر میں کہ مجھ سے بہتر تو گدھے ہیں، مجھ سے بہتر تو سور ہیں. یہ بات کیوں؟ اس کا انہوں نے خلاصہ کیا، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، تم دیکھو کہ سوروں کو دن نکلنے سے پہلے لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو سور پوری بستی سے نکل کر زمین کے اوپر لوگوں کے فضلے اور غلاظت کو صاف کرنے کے لیے اپنی خدمت کو پوری کرتے ہیں. گدھے راتوں کے اندر میں گھوم گھوم کر ردی اور کچرے کو کھاتے ہیں، وہ تو اللہ کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور میں سو رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. راہ ولایت کے نظام کچھ الگ ہے. میرے بچوں اپنے اندر میں سے اس خباثت کو نکال دو. ہم کس بنیاد کے اوپر تکبر کر اپنے کو اچھا سمجھے؟ ہماری نمازوں کی وجہ سے اور اپنی تقریروں کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے. کوئی اس کا اعتبار ہی نہیں ہے نا، کوئی اعتبار نہیں. پھر قبولیت کی علامت ہمارے اندر میں جھانکو اور دیکھو اور پیدا کرو کہ ہمارے اندر میں اپنے کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنے کو سب سے بدتر سمجھنا ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے کہ روئے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ کوئی برا نہیں. اور جب آدمی قلب کے اعتبار سے اپنے کو برا سمجھ لے تو اس کا سارا ٹینشن دور ہو جائے گا. انہیں پہل کر کے سلام کیوں نہیں کرا، انہیں میرے سے مسافر کیوں نہیں کرا، انہیں میرے کیوں نہیں پوچھا، انہیں کیوں میرے سے بات نہیں کرا، رہے گا ٹینشن. کتنی ہلکی ہو جائے گی زندگی.
اس کے بھی مقابل کے اندر میں لوگوں نے گالیاں کیا، الزام لگائے، مولیوں نے فتوے دیے کہ انہوں مشرک ہو گئے، انہوں کافر ہو گئے، انہوں زندیق ہو گئے. کوئی ٹینشن نہیں، اپنا راز اور اللہ کے راز کو چھپائے رکھے، پردے میں رہیں. لوگ غلط فہمی میں پڑے رہے. اولیاء کی زندگی میں یہ باتیں تو ملتی ہے کہ وہ اپنے کو اور اپنے مولا کے راز کو چھپائے رکھے. جب انہوں نے سب کچھ کر دیا اس کا پتہ چلا کہ جن کو گمراہ سمجھ رہے تھے، مشرک سمجھ رہے تھے، اور جن کو زندیق اور کافر سمجھ رہے تھے، اور جن کو شیعہ اور رافضی سمجھ رہے تھے، ارے وہ تو تھے اللہ والے. جب آنکھ کھلی ان کی، لیکن زندگی بھر اپنے کو ظاہر نہیں کیے وہ، اور کبھی پریشان نہیں ہوئے. اور ہر بندے کے سامنے ایسی عاجزی کے ساری کے ساتھ میں کوئی بھی انسان آ جائے اس کے لیے کھلے دل کے ساتھ میں اور کھلے من کے ساتھ میں اس کو محبت دیے اور پھر اس کا اکرام کیے. ارے بھائی انہوں کافروں کو اپنے قریب کیوں بنا لیتے ہیں، اور یہ فاسق اور فاجروں گناہ کاروں کو، اور یہ مٹکاڑیوں کو، یہ گنجٹیوں کو، شرابیوں کو یہ کیوں کیسے، اور اللہ والے ہیں کیسے، یہ پیر ہیں اور کیسے ہیں. ارے بابا اولیاء ہے، وہ اللہ کے دوست ہے. کچھ بھی ہوگا وہ گناہگار تیری نظر میں ہوگا، لیکن وہ ولی اس کو تو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میرے رب کا، میرے اللہ کا یہ بندہ ہے. کون ہے نفرت کے قابل؟ نفرت تو خود کا نفس ہے، نفرت تو خود کی طبیعت اور انانیت ہے اور تکبر ہے. اس غلاظت کو اپنے اندر میں سے نکال کے فکر کرنے کی، فکر کی چیز ہے. انسانوں سے نفرت یہ رخی نہیں ہے کہ انسانوں سے نفرت. مسلمانوں کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں میں، انسانوں کی بات عرض کر رہا ہوں کہ تم وہ برادری، تم یہ خانقاہ محمدیت میں نصرتی والوں کے لیے اپنی تربیت کرو، کیونکہ یہ نظام کسی قوم اور خاندان اور قبیلے کسی علاقے کے لیے نہیں ہے. یہ نظام ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ کی نگاہ کے اندر میں اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بنانے کے لیے ہے. ان صفات کی بھیک مانگو کہ روئے زمین پر سب سے بڑا مجرم اور سب سے زیادہ ناکارہ اور سب سے زیادہ برا اپنی ذات کو تصور کرو، تاکہ پھر سب کی خوبی ہمارے سامنے آئے اور ہر ایک کے لیے شکایت کے اور غیبت کے بجائے اس کی خوبی کو بیان کرنا شروع کریں. یہ قبولیت والے لوگوں کی پہچان ہے. میں نے مثال دے دی نا کہ عام مسلمان جب آئیں گے وہ دونوں، ارے وہ تو نمازی، وہ دیندار ہے، وہ تو یہ ہے. اور وہی نمازی کریلا کیا بولے، ارے وہ نمازی بتاؤ جہنمی، تیرا باپ نماز کو نہیں آتا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ارے ان سے بہتر تو ہم ہیں، ہم مسجد بنا دیے، ہم خانقاہ بنا دیے، اور ہم یہ خرچ کرتے ہیں، ہم غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں، ہم اتنے بچیوں کی شادی کرا دیے. انہیں تو اپنے کارنامے سنائے گا. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے پسندیدہ بندوں کی پہچان کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرو. جو کس معنی کے اندر میں انہوں ایم ایل اے صاحب ہے، انہوں ایم پی صاحب ہے، ان سے کام بنتے اس کے لیے نہیں، انہوں سہوکار ہے، انہوں آفیسر ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ نفرت کے لیے اللہ خوش ہوگا؟ خوش ہوگا جی. آپ نے اپنا گھر بنایا، چوکھٹ بنائی، دروازہ بنایا، اور دروازے کو کوئی آپ کا دوستی آ کر اس میں عیب پیدا کر دے، کلہاڑی لا کر توڑنا شروع کرے، کیا بولیں گے؟ دوست ہے تو میرا، کیوں کہ میرے محل کی خوبصورتی کو تو نقصان پہنچا رہا ہے، تو تمہارا دوست کیسے ہو سکتا؟ یہ خلقت ساری کی ساری کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا. انسان کو چاہے وہ کسی مذہب میں پیدا کیا ہو، وہ تو پیدا نہیں ہوا، اللہ نے پیدا کیا نا. تو عیب نکال رہا ہے کہ تو نے اس کو وہ مذہب میں پیدا کیا، تو اس کو یہ مذہب میں، وہ تیرے سوچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تو یہی سوچ کہ میرے اللہ کا وہ بندہ ہے، میرے اللہ کا وہ بندہ ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن چاہے کسی قوم برادری کا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اپنے سارے بندوں کو میرے مصطفیٰ کی امت بنا دیا ہے. غیر مسلم بھی ہے، کافر و مشرک بھی ہے، مندروں اور گرجا گھروں میں بھی جانے والے ہیں، تو وہ فطرتاً اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی امت ہے کہ نہیں؟ امت کے دو قسمیں ہیں، دعوت امت، ایک اجابت امت. جنہوں نے اسلام قبول کیا، میرے آقا کو مان لیا، وہ اجابت امت ہے. دعوت امت کہ جو ابھی میرے آقا کی عظمتوں سے واقف نہیں ہوئے، امت دعوت کی ذمہ داری ہے کہ اجابت امت والے، یعنی ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ اپنے محبوب کی محبت کا راستہ ہر انسان کو بتائے.
ذمہ داری اس کی ہے، چوری پر چوری، سینہ زوری، انہیں کافر، انہیں مشرک، انہیں جہنمی، اور انہیں فاسق، انہیں فاجر، انہیں گمراہ، انہیں بدعتی، انہیں مشرک، یہ چوری پر سینہ زوری کرنے والا ہے۔ یہ خدا کی بارگاہ میں مردودیت کے راستے پر یہ چل رہا ہے، قبولیت کے راستے پر نہیں ہے۔ قبولیت کے راستے پر کی علامت کیا ہوگی کہ وہ تو اپنے کو بدتر سمجھے گا، سب کو بہتر سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ روئے زمین کے اوپر کسی انسان کے ساتھ مجھ کو نفرت نہیں ہوگی۔ بولو اگر ایسے مسلمان اگر بن جائے روئے زمین کے اوپر تو پھر انسانیت سر آنکھوں پر نہیں بٹھائے گی۔ ایسے جو بنے تھے، ایسوں کے بنوں کی فیکٹریوں کا نام خانقاہ اور سلاسل ہے، بزرگان دین کا نظام ہے اور مولا علی کا نظام ہے۔ ان کے پاس میں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو سارے انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہی ایک گلاب نکل کر مدینہ پاک سے سلطان و ہند خواجہ قادقان کی صورت میں اجمیر شریف کو آیا، تو بتاؤ اس زمانے کے اندر اجمیر کی کتنے مسلمان تھے؟ کوئی مسجدیں تھی، کوئی مدرسہ تھا، کوئی مسلمان قوم و قبیلے تھے؟ کچھ نہیں تھے نا۔ کیا مسلمانوں کی حکومت تھے جو سب کچھ بھی وہ اللہ کے بندے تھے، اور دعوت امت تھی میرے آقا کی۔ غریب نواز اور مولا علی کے یہ سپاہی اور آل علی اور اولاد علی نے آ کر وہاں پر انسان کو محبت دی۔ تم ہم سے نفرت کر رہے ہو لیکن ہم تم سے نفرت نہیں کریں گے، یہ پیغام دیا کہ نہیں دیا؟ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں، تم بھی دھوکے میں آ کر کہ صرف ہم خانقاہ والے چشتیہ رومال ہمارے پاس میں، ہم بھی مرید، ہم بھی پیر، نہیں، صفات سے مراتب ملیں گے۔ اپنے دل کو انسانوں کے کینوں سے پاک کرو۔ ہر انسان کی محبت اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور دوسری عظمت کا رخ یہ انسانیت کا کہ وہ میرے آقا، جس آقا کا میں نام لیتا ہوں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، چاہے وہ اس زمانے کے اندر میں ظاہری طور پر اسلام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی وشو ہندو پریشد کا ہو، کہ بی جے پی کا ہو، کہ اسرائیل ہو، کہ یہودی ہو، کہ نصارہ ہو، لیکن وہ اللہ کے بندے تو ضرور ہے نا۔ تو قابل نفرت کیسے؟ نفرت کا حق ہم کو کیسے؟ یہ الگ کانسیپٹ ہے کہ ان کی اصلاح کی فکر کی جائے، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے محنت، ان کے لیے اخلاق پیش کیے جائے، یہ طریقہ ان کی اصلاح کا ہے۔ وہ تو ہوا نہیں، صرف ہم بھی بم مارنے والے، پتھر پھینکنے والے اور تنقید کرنے والے بنے۔ کیا ان کے لیے تمہارے دلوں کے اندر میں تم نے ہاتھ اٹھا کر ان یہودیوں کی ہدایت کی دعا مانگی؟ اور کیا ان اسرائیلیوں کی اور پھر کیا ان کے حق میں تم نے فکر کی؟ کیا اس ملک کے رہنے والے اور انسانوں کے لیے تمہاری دعاؤں کے اندر میں ان کی ہدایت کی تڑپ کے ساتھ میں دعا ہوئی؟ دعا بھی ہوتی ہے اور اخلاق کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں اولیاء کرام لے کر کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ملکوں کا رنگ بدل دیتے ہیں۔ سلطان الہند غریب نواز نے مدینے کی اسی خیرات کو لے کر، یہی نظام کو لے کر اجمیر شریف پر جب قدم رنجا ہوئے، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آپ کا تھا، اور پھر مخالفت کے در میں آنے والے آئے اور آپ کو تنگ کیا، اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، کیا کچھ نہیں کیا۔ جادوگروں کو لایا، مخالفتوں نے وقت کے بادشاہ کو ورغلایا، سب کچھ بھی ہوا، سب کچھ بھی ہوا، اور دوسرے بادشاہوں، غیر مسلم بادشاہوں نے اس کی مدد بھی کی، لیکن غریب نواز نے کسی انسان سے نفرت کی۔ نفرت کا کانسیپٹ اولیاء کے پاس میں نہیں ہے، یہاں تو محبت کا پیغام ہے۔ تم خانقاہ والے کیسے، تم میرے مرید اور خلیفہ کیسے کہ کسی انسان کے لیے اپنے دل کے اندر میں تنگی پیدا کرو؟ نہیں، محبت کے ساتھ میں، یہاں محبت ہی محبت ہے۔ کمینہ پن یہاں پر نہیں، تکبر یہاں نہیں، انانیت یہاں نہیں، اپنے کو اچھا سمجھنا یہ نہیں، یہ شیطانیت راہ طریقت میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی تربیت پر فکر دو اور اپنے اندر میں سے ان چیزوں کو نکالو۔ تکبر ہو تو نکالو، حسد و بغض ہو تو نکالو، دوسروں کو برا سمجھنا ہو تو نکالو، دوسروں میں کمیوں کا نظر آنا ہو تو اس کو دور کرو۔ اس کے بالمقابل میں ہر انسان کی محبت تمہارے دل کے اندر میں آئے گی تو اللہ پھر اس دل کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالے گا۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے جو میرے عیال کے ساتھ میں بہتر معاملہ کرے۔ فرمایا کہ میری ساری عیال، ساری کائنات ہے، جو اللہ کی عیال کے ساتھ میں اچھا ہوگا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ اس لیے ولایت کا راز سارے انسانوں سے محبت ہے۔
تمہاری میری زندگیاں تھوڑی ہے، تمہارا میرا حلقہ تھوڑا ہے، ہم پورے ملک کی ٹھیکیداری، پوری دنیا کی ٹھیکیداری تو نہیں دی ہے، لیکن ذمہ داری تو اپنی ذات اور اپنے دل کے اعتبار سے ہے۔ تیرا دل تیری مٹھی کے برابر تیرے سینے میں ہے، یہ کائنات ہے، یہ عالم ہے، یہ کعبہ ہے، قلب المومن عرش اللہ، یہ عرش ہے۔ اس دل کو سنوارنا، دل کو پاک و صاف کرنا تو ذمہ داری ہے تمہاری میری۔ خانقاہ کا مقصد ہی اس دل اور قلب کی اصلاح ہے۔ جو اپنے قلب اور دل کی اصلاح سے غافل ہوا وہ نہ مرید ہے نہ وہ خانقاہ والا ہے۔ ارے بابا یہ 1.5 کنٹل کے جسم کی اصلاح کیا کرے گا تو؟ ایک مٹھی برابر دل کو اللہ کی مخلوق کے لیے، محبت کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کر سکتا، کیا اللہ وہ دل پر آئے گا جو اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں کے ساتھ میں نفرت کرے؟ اور جہاں کے مالک میرے آقا اس دل کو اپنے نزول کا مقام بنائیں گے جس کے اندر میں انسانوں کی نفرت ہو، اپنے کو اچھا بہتر سمجھنا ہو، اتنا تو مانیں گے نا۔ اپنے کو بہتر سمجھنا کبر ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا تکبر ہے، اپنے کو بہتر سمجھ لینا یہ گھمنڈ ہے۔ یہ ان چیزیں جن کے دلوں کے اندر میں ہوگی اور اس کا تعلق راز دل سے ہے۔ اوپر کے ہاتھوں پر کھانے جھکا لینا دوسروں کے سامنے خرچ کے لیے، لیڈروں کے سامنے کتنا جھکتے ہو، لیڈرہ بھی تمہارے سامنے کتنا جھکتے، کیا وہ متکبر نہیں ہوتے؟ کام نکالنے کے لیے جھکتے ہیں بابا، وہ یہ جھکنا نہیں ہے، دل کو جھکا دینا، دل کو پاک و صاف کر دینا۔ میرے بچوں اپنا دل تو تمہارا دل تمہارے اختیار میں ہے، میرا دل میرے اختیار میں ہے۔ اپنے دل کے بنانے کی محنت پر لگ جاؤ، اور کیا بنانا ہے؟ اس دل کے اندر میں کسی انسان کی نفرت نہ ہو، اور اس دل کے اندر میں اپنی بڑائی اور اپنی اچھائی کا تاثر نہ ہو، میں بہتر ہوں یہ خرابی اس دل کے اندر میں نہ ہو۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں، تکبر، عجب، عناد، بغض و عداوت، دوسروں کے ساتھ میں حسد، مال کی بیجا محبت، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ جو اپنے دل کو ہم پاک و صاف کرنے سے غافل ہو جائے، چلو چلنے دو گاڑی، چلو چلنے دو گاڑی، آخر میں جا کر راستے میں روک دے گی۔ جب ملک الموت آ جائے گے تو پھر بغیر ایمان کے دل کے بنائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو پتہ نہیں کفر کے اوپر، زندگیت کے اوپر، منافقت پر مر جائیں گے اس دنیا سے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر میں موقع کو غنیمت سمجھ کر پوری محنتیں میرے خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کے بچوں اور بچیوں، خلیفہ و مریدوں مریدات، اپنے دل کو پاک و صاف کرنے اور اپنے دل کو نورانی اور منور کرنے پر لگا دو اور جھونک دو۔ محنت کے نظام تم کو گلیوں اور میدانوں کے اور دیہاتوں کے دیے ہیں، خانقاہوں کے دیے ہیں، لیکن مرکز نیت تمہارا اور میرا اپنے دل کو پاک و صاف کی جو ہمارے اختیار میں ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے اور اپنے محبوب کی محبتیں، اہل بیت کی محبتیں، اہل رسول کی محبتیں، اولیاء کی محبتیں ہمارے دل میں پیدا فرمائے اور ہمارے قلب کو پاک و صاف اور نورانی منور بنا دے۔ اس کے لیے ساری محنتیں ہیں بیٹا، ان محنتوں میں چل کر اصل توجہ رکھو اپنے دل پر، کیونکہ ہمارے دل کی سوال ہم سے کیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ سینے کو چیر کر بتاؤ کہ کیسا لے کر آئے۔ اگر پلیت لائے، گندا لائے، حسد و بغض و عداوت والا، اپنے کو بہتر سمجھنے والا، انسانوں کی نفرت والا لے کر آئے تو خدا تو اس دل کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو اپنے دل کو بنانے کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔ عشاء کی نماز